بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصیام بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورے کا روزہ رکھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت شریفہ روزہ رکھنے کی تھی، اور ہجرت کے بعد دوسروں کو بھی تاکید فرمائی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس روز بطور شکر الہی کے روزہ رکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو آپ علیہ السلام نے بطور شکر الہی روزہ رکھا، اور ان کے بعد بھی یہودی روزہ رکھتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس 10 دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو دریافت فرمایا، یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ کہا، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عزت بخشی اور فرعون اور اس کی قوم کو ذلیل کیا۔ اس شکرانے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ یا فرمایا، نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ مسلم۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھا اور امت کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو اس پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، غالباً یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے بھی اس دن کی تعظیم کی، گویا ہم ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لیکن اگلے سال عاشورے کا دن آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عاشورے کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9ویں محرم یا 11ویں محرم کا ایک روزہ رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورے کے روزے رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورے کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورے کے دن روزہ کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ آپ کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھے جائے۔ شامل عبادت ہے، شامل